17 तारीख है आज, 19 की मेरी वापसी है। वहाँ पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, अपना पाकिस्तान फेस्टिवल, उसको अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए आया हूँ, पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करूँगा, और यहाँ जो जो होगा वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, यहाँ दुबई एयरपोर्ट पर मुझे 2 इंडियन फैन मिले। क्या नाम है आपका? भावेश। और आपका? दर्शिता। हिंदुस्तान में जो लोग मुझे पसंद करते हैं, इनकी तरह उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू कहेंगे आप? सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। क्या हाल है? कैसे? ये जी मेरे हीरो जो हैं ज़िंदगी के इस वक्त, वो मेरे साथ है। देखें, एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है। इफ्तिखार इफ़ी साहिब इस वक्त मेरे साथ हैं। हम इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे इनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। थैंक यू। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारे, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर एयरपोर्ट पे। और भट्टी साहब कैसे हैं? भट्टी साहब, अल्लाह ताला का शुक्र सर। भट्टी साहब मुझे छोड़ने के लिए आए और मैं जा रहा हूँ दुबई। 17 तारीख है आज, 19 की मेरी वापसी है। वहाँ पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, अपना पाकिस्तान फेस्टिवल, उसको अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। वो पीछे मेरा सामान पड़ा हुआ है और मैं जा रहा हूँ दुबई, और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। हम निकलेंगे, ये अली है जी, और अब मैं आपको अब वहाँ जाके बताऊँगा। अंदर जाते हैं, इमिग्रेशन पे आते हैं, 2 घंटे रह गए। भट्ट साहब चलें? सर सन 1978 का दरमियानी दौर था जब मैं पहली बार अपने फुप्पीज़ाद इरफान कुरैशी को लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने गया। पुराना एयरपोर्ट था, जहाज़ मुझसे तकरीबन 200 मीटर के फासले पे खड़ा था। सीढ़ी के ज़रिए इरफान भाई जहाज़ में दाखिल होने से पहले हाथ हिला रहे थे। दूसरी जानिब उनकी बीवी और अम्मा टाटा कर रही थीं और रो भी रही थीं। मैं बच्चा था, मैं भी हैरत था कि इरफान भाई जहाज़ की सैर करेंगे, इनको कितना मज़ा आएगा, और इनकी वालदा और अहलिया रो रही हैं। ये मंज़र मेरी समझ से बालातर था। इरफान भाई सऊदी अरब जा रहे थे, और वो भी 5 साल के लिए। मैं बहुत खुश था। सुना था कि वहाँ का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.5 या 3 रुपये बनते हैं। फिर जहाज़ की सैर अलग। मुझे इरफान भाई के रिश्तेदारों का यूँ रोना बिल्कुल समझ ना आया। जब वो जहाज़ में दाखिल हो गए तो मैंने सिक्योरिटी वाले से नज़रें बचाकर जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। मुझे एयर होस्टेस ने पकड़ा और एक वर्दी वाले के हवाले कर दिया, जो मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ गोद में उठाकर मेरे माँ बाप के पास लाया, और हमें सब को एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, बोर्डिंग हो गई है, मैं जा रहा हूँ दुबई, और परसों यानी 19 को वापसी है मेरी। दुआ कीजिएगा। वहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, हमारा पाकिस्तान फेस्टिवल 23 मार्च के हवाले से। उसमें शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा, और अनाउंसमेंट बार बार हो रही है, और मैं जा रहा हूँ जहाज़ की तरफ। बाय। एयरपोर्ट से बाहर निकाले जाने पर अब्बा ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे और अम्मा को लेकर 1 नंबर की वाल्वो बस में बैठ गए। मैं बस में बैठा सोच रहा था कि ये जहाज़ अंदर से कैसा होता होगा, उड़ता कैसे होगा, उतरता कैसे होगा, बादलों के बीच में भागता कैसे होगा, रियाज शहर कैसा होगा। क्योंकि रियाज तो मेरे अब्बा के एक बचपन के दोस्त का नाम है, जो गवर्नर सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। क्योंकि बहुत शफीक इंसान थे, इसलिए मुझे लगा कि इरफान भाई सऊदी अरब गए हैं किसी रियाज नामी शख्स के पास, जो बहुत मोहब्बत करने वाला होगा। मेरे दिल में भी जहाज़ का सफ़र करने की उमंग पैदा हो गई। अब हम एक गरीब बाप के बच्चे थे। जब हमने पहली बार सऊदीया जाने का इरादा ज़ाहिर किया तो सब छोटे और बड़े रिश्तेदार मुझ पर खूब हंसे, मेरा खूब मजाक उड़ाया। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। इरफान भाई, अकबर चचा, फिर रिजवान भाई, फिर भाई मियाँ, खाला शीदा वलायत वाली और अनवार भाईजान, यके बाद दीगरे, ये सब दुबई, शारजा, जद्दा, रियाज और लंदन आते जाते रहे। मेरी कोशिश होती थी कि उन सब को रिसीव करने और चढ़ाने ज़रूर जाता। कुछ बड़ा हुआ तो ख़ुद अम्मा अब्बा से बताए बगैर बसों में धक्के खाता एयरपोर्ट पहुंच जाता। फिर लाहौर एयरपोर्ट का रुख दूसरी तरफ कर दिया गया, और दूरी की वजह से हमें जाने आने में बहुत दिक्कत होती, मगर हमने आने वालों को छोड़ने जाना और जाने वालों को जाकर रिसीव करना ना छोड़ा।
ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ جب جب کوئی باہر کے ملک سے آتا تو اس کے کپڑے بڑے لاٹ صاحب والے ہوتے تھے، یا بعض اوقات انہوں نے عربی جبہ پہن رکھا ہوتا تھا۔ ایک بار اکبر چچا سعودی عرب سے جینز کی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے گلے میں گٹار ڈالے آ گئے۔ یہ باہر والے جب آتے تو ان کے پاس 8 یا 10 بڑے بڑے جدید صندوق ہوتے جن پر نائلون کی رسیاں بندھی ہوتیں، اور جلی حروف میں کالے مارکر سے موٹا موٹا ان کا نام اور ان کے شہر کا نام لکھا ہوتا تھا۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ جو بھی باہر جائے گا وہ پیسہ کمائے گا اور باعزت بھی ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں باہر جانے کا خبط بیٹھ گیا۔ پھر ایک دن ہماری پھپھو رضوان بھائی کو ابوظہبی خط لکھ رہی تھیں، اور اس خط میں انہوں نے ایک شعر لکھا۔ پھپھو نے لکھا تھا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ اس شعر نے تو باہر جانے کی خواہش کو ہمارے دل میں آگ لگا دی۔ ہم ایک لمحہ سے پہلے باہر جا کر ہر صورت وطن سے نکلنا چاہتے تھے اور باعزت ہو کر واپس آنا چاہتے تھے۔ جہاز تو اترے تھے، ٹرین سے باہر لگے نے، ایویکویٹ لگے نے، اور دبئی ایئرپورٹ پہ ہوں۔ یہاں پر جو فیسٹیول ہے اس کے لیے آیا ہوں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے۔ الأبواب تغلق، يرجى الابتعاد. Doors closing. Please stand clear. اور میں کل 18 کو جو ہے وہ پاکستان ایسوسیشن دبئی کی طرف سے جو القطار يدفع. Please hold on. The train is ready. دوست رشتہ دار باہر جاتے آتے رہے۔ ہم نے بھی یو کے کینیڈا کے لیے ٹرائی کیا مگر ریفیوز کر دیا گیا۔ پھر ایجنٹوں کو بھلے دور میں 6 سال کے اندر ابا کی حلال کی کمائی 2 لاکھ روپے کھلائے جو وہ لے کر بھاگ گئے۔ بھلے وقتوں میں 2 لاکھ بڑی رقم ہوا کرتی تھی، مگر باہر جانے کی خواہش دھری کی دھری رہ گئی۔ ہم باہر جا کر آدھے کپڑوں والی گوریاں دیکھنا چاہتے تھے، ڈالر اور پاؤنڈوں کے درختوں سے پیسے توڑنا چاہتے تھے۔ پھر کسی نے ڈنکی مارنے کا مشورہ دیا، مگر ڈنکی کے راستوں کی صحبتیں اور مشکلات سن کر ہم نے پاکستان میں ہی رہنے کا ارادہ کیا اور باہر جانے کی خواہش کو دل سے نوچ پھینکا۔ دوستو، یہاں دبئی ایئرپورٹ پر مجھے 2 انڈین فین ملے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بھاوش اور آپ کا؟ درشیتا۔ اچھا، یہ بڑی بات ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ ہندوستان میں جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں ان کی طرح ان کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو تھینک یو۔ اتنا خوبصورت ایئرپورٹ ہے، اور میرے ساتھ بٹ صاحب بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب۔ اور لوگ یہاں پر لینے آئے ہیں اپنے ساتھیوں کو، یہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے اس ادارے کے لوگ آئے ہیں۔ عثمان نجمی صاحب ہیں، اور باقی کون ہے میں جانتا نہیں، شکل سے میں جانتا نہیں۔ انہوں نے یہ دیکھیں میرے لیے پھول لے کر آئے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پھولوں سے الرجی ہے، لیکن یہ محبت میں لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے؟ جی، میرے ہیرو جو ہیں زندگی کے اس وقت وہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایک بڑا خواب پورا ہوا ہے۔ افتخار افی صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ ہم اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم حضور، آپ کا نام کیا؟ ابو بکر۔ اچھا، یہ میرے لیے لے کر آئے ہیں پھول، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے الرجی ہے لیکن ان کی محبت ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ دوستو، یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں بہت دنیا کے سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، بہت رش ہے۔ اور میں آیا ہوں دبئی 13 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد، 2013 میں آیا تھا۔ تو پروگرام کیسا ہوگا 23 مارچ کے حوالے سے پاکستان کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کی سربلندی کی بات کروں گا، اور یہاں جو ہوگا وہ میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا۔ تو مجھے دیجیے دبئی سے اجازت، اب میں باہر نکلوں گا، بڑی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے، اور پھر جو ویڈیوز بناؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو دبئی ایئرپورٹ خوبصورت ایئرپورٹ، میرے چاروں طرف آپ دیکھیں، بڑا پیارا ایئرپورٹ ہے۔ تو میں یہاں سے اب جاؤں گا باہر چل کے دیکھتے ہیں باہر کیا کیا ہے۔ جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں، جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ دبئی
ہم نے وطن سے باہر جانے کی خواہش کے کومل پودے کو درخت بننے سے پہلے اکھاڑ پھینکا. پھر ہماری شادی ہو گئی, بچے ہونے لگے, پھر تقدیر نے ہمیں شوبز کا راستہ دکھایا. 25 سال میں ہم اتنے باعزت اور آسودہ حال ہو گئے کہ نہ پھول کو سر چڑھنے کے لیے چمن سے نکلنا پڑا اور نہ باعزت ہونے کے لیے وطن سے. آج دنیا بھر کے ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں. انڈیا, ترکی, سعودیہ, دبئی, آسٹریلیا, UK سب ملک ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں. آج یورپ جا رہا ہوں, مگر سوچتا ہوں کہ اگر جوانی میں پھول وطن سے نکل چکا ہوتا, سر چڑھتا نہ چڑھتا, وطن سے نکل کر عزت ملتی نہ ملتی, مگر آج یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ محبتیں نہ ہوتیں جو دنیا بھر کے لوگ مجھ کم ترین سے کرتے ہیں. دوستو, میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ ہوں. آج 17 مارچ ہے اور دبئی کا موسم اچھا ہے, گرمی ہے اتنی نہیں ہے, قابل برداشت ہے. لاہور کے اندر بڑا اچھا موسم ہو گیا تھا اور میرے ساتھ رہیے گا. ہر ایئرپورٹ پر لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. روزانہ لاکھوں لوگ دنیا کے ایئرپورٹس پر سفر کرتے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ, مگر ان کے ساتھ کوئی سیلفی نہیں بناتا. اور مجھ جیسے بوڑھے سفید داڑھی والے کو کتنی عزت ملتی ہے, الحمدللہ. آج سوچتا ہوں کہ ایک تدبیر بندہ کرتا ہے اور ایک تقدیر اللہ لکھتا ہے. جو اللہ کی تقدیر پر شاکر ہو جاتے ہیں, اس پھول کو چمن سے نکلے بغیر سر چڑھا دیتا ہے اور وطن سے نکلے بغیر باعزت بنا دیتا ہے. اللہ تمام اوورسیز کو سلامت رکھے جو وطن سے دور, ماں باپ سے دور, اپنوں سے دور, دوستوں بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں, دکھ سہتے ہیں اور وطن سے نکل کر عزت کمانا چاہتے ہیں. بابا جی اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ دبئی, جدہ, لندن, نیو یارک کا اللہ بھی وہی ہے جو پاکستان کا اللہ ہے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.